سے معلوم ہوا کہ مینٹل اور نابالغ وہ مکلف نہیں ہے، ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، روزے فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، لیکن چھوٹے بچے کو اگر والدین حج کراتے ہیں تو حج کرانے کا ثواب انہیں ملے گا جو حج کرا رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام روحا پہ تھے، وہاں پہ کئی لوگ نظر آئے، آپ نے پوچھا من القوم، کون لوگ ہو؟ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ایک عورت اپنا بچہ ہودج سے، ڈولی سے باہر نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی ھذا حج، کیا اس کا حج ہوگا؟ فرمایا ہاں، ولکی اجر، ثواب تمہیں ملے گا۔ نابالغ بچے کو حج کرانے والے والدین جو ہیں انہیں ثواب ملے گا، بچے کا حج درست ہوگا، لیکن جب وہ بچہ بالغ ہوگا تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا، کیونکہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایما صبی حج ثم بلغ فعلیہ حجۃ اخری، جو بھی بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر ایک اور حج ہے۔ میرے بھائیو، حج کی 3 شرائط میں ذکر کر چکا ہوں حج کے واجب ہونے کی۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 صاحب عقل ہونا، اور چوتھی شرط یہ ہے صاحب استطاعت ہونا۔ اگر طاقت ہے تب حج فرض ہے، طاقت نہیں ہے حج فرض نہیں ہے۔ طاقت سے کیا مراد ہے؟ طاقت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے وہ خود حج بھی کر سکے اور اپنے بچوں کو ان دنوں کا خرچہ بھی دے سکے جن دنوں وہ گھر سے غائب ہوگا، جن دنوں حج کے لیے آیا ہوا ہوگا۔ تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور شرط ہے جس کا تعلق صرف عورت سے ہے۔ عورت کے اوپر حج تب فرض ہوگا جب اس کے ساتھ کیا ہوگا میرے بھائیو؟ محرم ہوگا۔ جس عورت کے ساتھ محرم نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ جس عورت کے ساتھ اس کا خاوند آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا محرم اس کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن کیا ایسی عورت حج کے لیے آنا چاہے تو اسے آنے کی اجازت ہے؟ یہ سوال ہے، کیا اسے آنے کی اجازت ہے؟ میرے بھائی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا معها ذو محرم، کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حاجی صاحبان، یہ حدیث اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے جن کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ حج کے لیے آئے ہیں، جن کی شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اتنے اسلام پہ عمل کریں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ مولویوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں سارے کے سارے مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام کو نافذ کرو اپنے پورے جسم پہ، پورے گھر پہ، پورے اسلام کے اوپر عمل کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ سے میرے بھائی، حدیث بڑی عظیم ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ کسی بھی مرد کو کسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں، خلوت میں بیٹھنے کی اجازت الا یہ کہ وہاں پہ عورت کا کوئی محرم بھی ہو یا اس کا خاوند ہو۔ آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے کسی عورت سے ضروری کام ہے، تو کیا آپ اس کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ کے کوئی مشورہ کر سکتے ہیں؟
نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میری پھپھو کی بیٹی ہے، ہاں جی، اس کے ساتھ مشورہ ہو سکتا ہے؟ بھائی رشتہ دار ہے وہ تو. ہاں، تو کئی بھائیوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا محرم کہتے کسی ہیں. پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں محرم کہتے کسی ہیں. میرے بھائی، محرم عورت کا وہ رشتہ دار ہے جس سے اس کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا. ہاں جی، جیٹھ محرم ہوا نا جی، دیور اور جیٹھ محرم ہے کہ نہیں؟ کیوں جی، اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ دیور سے ہو سکتی ہے، کل کو ہو سکتی ہے. محرم وہ ہے جس سے کسی بھی شکل میں شادی نہ ہو سکے. خاوند فوت ہو جائے تب بھی، طلاق ہو جائے تب بھی، حالات جو بھی ہوں اس سے کبھی بھی نکاح کی اجازت نہ ہو، وہ مرد عورت کا محرم ہے. مثلا سگے بھائی سے کسی شکل میں شادی ہو سکتی ہے، یہ ہے محرم. باپ سے ہو سکتی ہے، یہ ہے محرم. بانجا، بتیجا، بیٹا، سسر، یہ محرم ہوتے ہیں. ماموں، چچا، یہ محرم ہیں. تو عورت کو تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت ہے اپنے خاوند کے ساتھ یا کسی محرم کے ساتھ. کسی اور کے ساتھ بیٹھنا ہو تو تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے ضروری بات کرنی ہے تو اس عورت کے ساتھ اس کے خاوند کو بٹھا لے یا اس کے کسی محرم کو بٹھا لے، اس کے باپ کو، اس کے جوان بیٹے کو، جوان بھائی کو، جوان بانجے کو، جوان بھتیجے کو. وہ بھی اگر کوئی واقعی ضروری بات کرنے والی ہے. اگر ہنسی مذاق کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر شریعت کے اصول یہ ہیں کہ فلا تخضعن بالقول. عورتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی مرد سے بات کرنی ہو تو تمہاری آواز میں شیرینی نہیں ہونی چاہیے، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. کیا سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی جائے اگر کسی غیر مرد سے کرنی پڑ جائے، وہ بھی پردے کے پیچھے سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے. اب بتائیے آپ کی بیگم کیا اپنے دیور کے ساتھ یعنی آپ کے بھائی کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ سکتی ہے؟ موٹر سائیکل پہ اس کے پیچھے بیٹھ کے اس کو تھام کے سفر کر سکتی ہے؟ لیکن ہم تو کر رہے ہیں یہ سب کچھ. اور جب روکا جائے کیا کہتے ہیں جی؟ اور کہتے ہیں جی شریعت میں اتنی بھی سختی نہیں جتنی آپ کر رہے ہیں. یعنی کہ شریعت آپ کی عقل کا نام ہے. جو آپ کی عقل نے مان لیا وہ شریعت کے مطابق ہے، جو آپ کی عقل نہ مانے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. میرے بھائی، شریعت نام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کا. شریعت نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا. اور یاد رکھیں شریعت نے جو بھی آرڈر دیا ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے. شریعت نے جو بھی آرڈر دیا اس میں کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا فائدہ ہے. جو شریعت کی ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے کئی دفعہ اس کے نتائج دنیا میں بھگت لیتے ہیں. پھر بات پہنچتی ہے اپنی بیوی کو قتل کرنے پہ، اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے پہ، کیونکہ شروع میں شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں فرما رہے ہیں جس میں آپ نے کہا کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں نہ بیٹھے. آگے فرمایا کوئی بھی عورت سفر نہ کرے، ہاں اگر محرم ساتھ ہو تب سفر کر سکتی ہے. محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جی، اب آپ کے ساتھ ایسی عورتیں آئی ہوئی ہیں جن کا محرم نہیں ہے، آپ لے کر آئے ہیں، بھائی بن کر آ گئے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور کہہ رہے ہیں. ارے مسلمان، تو مخاطب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ محبت زبانی ہے، عملی طور پہ اپنی مرضی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کسی بھی عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. کون سا سفر میرے بھائیوں؟ حج کا یا عمرے کا یا شادی کا یا پڑھائی کا، اسٹڈی کا، پکنک کا، کون سا سفر؟ کوئی بھی سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا
کہ عورت جو ہے تنہا حج نہیں کر سکتی یا تنہا عمرہ نہیں کر سکتی، آپ نے کہا سفر نہیں کر سکتی. یہ میں خبردار کر رہا ہوں. کیوں؟ کئی بھائی کیا سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری والدہ یا ہماری بہن یا ہماری بیگم، اس کو لاہور ایئرپورٹ پہ، کراچی ایئرپورٹ پہ اس کے والد صاحب چھوڑ کے جائیں گے، اور جدہ ایئرپورٹ پہ میں اس کا خاوند اسے وصول کر لوں گا، میں اس کا بیٹا اسے وصول کر لوں گا، میں اس کا بھائی ہے اس کا استقبال کروں گا، کیا حج صحیح ہے؟ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت تنہا حج نہیں کر سکتی، آپ نے کہا ہے سفر نہیں کر سکتی. سفر جب بھی کرے اس کے ساتھ کون ہو؟ محرم ہو یا خامد ہو. اب گناہ تو ہو گیا، یہ لاہور سے جدہ کا جو سفر کیا ہے یہ گناہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی خلاف ورزی ہے. حج میں پابندی نہیں ہے. مثلا ایک عورت ہے، اس کا محرم اسے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور مکہ میں چھوڑ دیتا ہے، کہتا اب مجھے ضروری کام ہے، میں مدینہ جا رہا ہوں، تم تنہا عمرہ کر لو یا تنہا حج کر لو. شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ یہ سفر نہیں ہے. مکہ میں رہ کے حج کرنا یہ سفر ہے. لاہور سے لے کے جدہ، دلی سے لے کے جدہ، یہ سفر ہے جہاں عورت کو نہ تنہا سفر کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت ہے جو خاوند بھی نہیں ہے، محرم بھی نہیں ہے. تو میرے بھائی، یہ سختی حج اور عمرے میں ہے، تو پکنک کے سفر میں کیا خیال ہے؟ یار وہ تو پکنک کا ہے، اس میں بھی پابندیاں ہیں. کیا کہتے ہیں ہمارے حاجی صاحب؟ حاجی صاحب کہتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے اس میں کہ سکول کی طرف سے، کالج کی طرف سے ٹرپ جا رہا ہے، سب اس میں لڑکیاں ہیں، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے، نبی علیہ السلام کا آرڈر آ گیا ہے کہ محرم کے بغیر تمہاری جوان بیٹی سفر نہیں کر سکتی، محرم کے بغیر تمہاری جوان بہن سفر نہیں کر سکتی. اب اس حدیث کے اوپر عمل کیا جائے. شاپنگ کا سفر ہو، شادی کا سفر ہو، پکنک کا سفر ہو، اسٹڈی کا سفر ہو. ہمارے ہاں لڑکیاں لاہور سے کراچی، کراچی سے لاہور، اسٹڈی کے لیے، پکنک کے لیے، شادی کے لیے، شاپنگ کے لیے، پاکستان سے انگلینڈ، روس ڈاکٹر بننے کے لیے جا رہی ہیں، تنہا سفر کر رہی ہیں. یہ سب کچھ میرے بھائیوں شریعت کے خلاف ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائیوں، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ساری عورتیں ہوں کوئی حرج نہیں ہے، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. آئیے اسی حدیث کو مکمل کرتے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے صورتحال کیا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میرا نام جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے، غزوے کے لیے میرا نام لکھ دیا گیا ہے، اور میری بیگم جو ہے وہ حج کے لیے جا رہی ہے. صحابی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت سفر نہیں کر سکتی محرم کے بغیر، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی بیگم کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجبوری ہے. مجبوری کیا ہے؟ جہاد کے لیے جانا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تمہاری بیگم کو اجازت ہے کیونکہ مجبوری ہے؟ یا آپ نے یہ کہا کہ میرے صحابی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہاری بیگم میرے صحابیوں کے ساتھ جا رہی ہے، وہ شک و شبہ سے بالاتر ہیں، تمہاری بیگم جا سکتی ہے؟ سارے مولوی لوگ ہیں، صحابی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں. نہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابی جہاد چھوڑ دو، جنگ چھوڑ دو، اپنی بیگم کے ساتھ جاؤ، اس کے ساتھ مل کے حج کرو. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں مسلمانوں کو ایک ایک مجاہد، ایک ایک سپاہی کی ضرورت ہوا کرتی تھی. لیکن عورت کے ساتھ محرم کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم جہاد چھوڑ دو، اپنی بیگم کے ساتھ مل کے حج کرو. میرے بھائیوں، آپ نے یہ نہیں کہا
کہ تمہاری عورت دیگر عورتوں کے ساتھ مل کے حج کر لے؟ تمہاری عورت میرے صحابیوں کے ساتھ حج کر رہی ہے، وہ تو ولی ہیں اللہ کے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بہانے چھوڑ دینے چاہیے۔ کبھی کبھار غلطی ہر آدمی سے ہو جاتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہمیشہ کے لیے اصول بنا لینا کہ ایسی حدیثوں کی میں نے پرواہ ہی نہیں کرنی، یا یہ حدیثیں میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہیں، میرے بھائیو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اب میرے بھائیو جس عورت کو محرم نہ ملے، خاوند فوت ہو چکا ہو، تو وہ حج کیسے کرے گی؟ پیسہ اس کے پاس ہے، بتائیے کیا فتویٰ ہے اس کے لیے؟ اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، بلکہ اگر حج کرے گی محرم کے بغیر تو یہ سفر اس کا گناہ کا سفر ہے۔ سعودی علماء کرام کا صاف صاف فتویٰ ہے اس مسئلے میں کہ چاہے وہ سفر حج کا ہو، وہ گناہ کا سفر ہے، اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوا۔ میرے بھائیو حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کیا اس عورت کی مجبوریوں کو نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میری یہ بندی حج کرنا چاہتی ہے، حج کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے گھر میں بیٹھی حج کے لیے نہیں جا رہی، ہو سکتا ہے کہ رب العالمین حج کیے بغیر اسے اتنا اجر دے دیں جتنا اجر اسے حج کرنے سے بھی نہ ملتا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ دین کے نام پہ، حج کے نام پہ شریعت کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ میرے بھائیو یہ چند شرائط ہیں جن کے ہونے پہ حج فرض ہوتا ہے، اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو حج فرض نہیں ہوتا۔ اب کئی بھائی سوال کرتے ہیں کہ جس کے اوپر قرضہ ہو کیا اس کے اوپر حج فرض ہے کہ نہیں، وہ حج کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ میرے بھائی اگر قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ جتنا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے اس پیسے سے وہ قرض نہیں اترنے والا، تو پھر آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی حج کرے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ حج اس کا ہو جائے گا، خصوصاً اس وقت جب کہ وہ ان سے اجازت لے لے جن کا قرض ادا کرنا ہے، ان سے ٹائم لے لے، یا اس نے قرضہ تو لیا ہے لیکن قرضہ ادا کرنے کی مدت 10 سال کے بعد ہے، 15 سال کے بعد ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں قرضہ آسانی سے ادا کر لوں گا، حج قرضے میں رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ حج کر لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین